السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، تہجد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو تیسرا حصہ جب شروع ہوتا ہے، تہجد کا وقت جسے کہتے ہیں، سحر کا وقت بھی کہا جاتا ہے، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں اور اپنے بندوں میں یہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کی ضرورت کو پوری کروں، اور ہے کوئی اپنی بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ تعالی ندا لگاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، عشاء اور فجر کے درمیان، خاص طور پہ جب عشاء جلدی پڑھ لی جائے یا کچھ تاخیر کر کے پڑھ لی جائے، تو عشاء اور فجر کے درمیان میں ایک لمبا وقت ایسا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی عبادت بطور فرض کے مشروع نہیں ہے، اور یہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل یکسوئی کا ہوتا ہے، ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگرچہ یہ رات کا وقت تو سونے کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی شخص رات کے وقت میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس وقت جتنی یکسوئی اس کو حاصل ہوتی ہے دیگر اوقات میں حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علماء کرام رات کے اوقات میں جا کر مطالعہ کرتے تھے، علمی تحقیقات کرتے تھے۔ بہر کے بڑی یکسوئی والا یہ وقت ہے، اسی لیے اگر کوئی رات میں اٹھ کر عبادت کرتا ہے، چاہے جس لین کی بھی عبادت کرے، تو اس کے اندر جتنی یکسوئی انسان کو ملتی ہے اتنی یکسوئی کسی اور وقت میں نہیں ملتی، تو تہجد کا بھی ہی مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں اٹھ کر عبادت کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے انسان جب اٹھتا ہے تو اس سے انسان کا نفس کچلے جاتا ہے، جیسا کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، یعنی رات کے وقت اٹھنا، تہجد کے وقت اٹھنا یہ نفس کو کچلنے والا ہے، کیونکہ سردی ہوتی ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، بہرحال میٹھی نیند سے اٹھنا ہوتا ہے، تو نیند کو ترک کرنا گویا کہ اپنے نفس کو دبانا ہے، اور انسان اپنے نفس کو جتنا دباتا ہے اس کا نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تہجد کے لیے اٹھنا یہ نفس کو مارنے والی چیز ہے، نفس کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ کے اندر تہجد گزاروں کی یہ تعریف فرمائی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے پہلو راتوں میں اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آہوازاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ تہجد کے فضائل ہیں، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ تہجد کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کے 4 فضائل بیان فرمائے، 4 خوبیاں اور 4 اس کے فوائد گویا کہ آپ نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ تہجد پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے، بلکہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تم سے پہلے کی امتوں کے جو نیک لوگ تھے ان کی عادت ہے، یعنی پچھلی امتوں کے بھی جو عبادت گزار اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے وہ سارے کے سارے تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، یعنی زمین جب سے پیدا ہوئی ہے جتنی امتیں آئے ہیں ساری امتوں کے نیک لوگوں کا شیوا تھا تہجد کی نماز پڑھنا۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، جتنا بندہ تہجد کا اہتمام کرے گا اور جتنا تہجد میں عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی قربت اس کو نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا جو ہے نا مضبوط ہو جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ فرمایا کہ یہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، تہجد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی میں جو گناہ ہو گئے ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا کہ یہ آگے معصیت سے انسان کو بچاتی ہے، تہجد کی وجہ سے آدمی کی طبیعت کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت آ جاتی ہے، شرافت آ جاتی ہے اور نیک کام کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ آگے کی زندگی میں وہ گناہوں سے آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے۔
اس لیے ہمیں تہجد کا بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ میاں جتنے ہم نے تحقیقات کی تھی اور جتنے ہم نے تصنیفات کیے تھے، یعنی دیگر جو دینی کام ہم نے انجام دیے تھے اور بڑی عرقریزی سے کام لیا تھا، بڑے مجاہدے اس کے لیے اٹھائے تھے، فرمایا کہ پتہ نہیں وہ سب کہاں چلے گئے، بس ہمیں تو وہ چند رکعتیں کام آئی جو آدھی رات کو اٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پڑھتے تھے۔ یعنی تہجد کی نماز کے طفیل ہمارا معاملہ جو ہے نا آسان ہو گیا، باقی ساری چیزیں ہمیں اتنے کام نہیں آئی۔ تو اس سے بھی تہجد کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مقربین میں سے بنائے، اپنی قربت نصیب فرمائے اور تہجد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔